السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، زندگی کا سفر ہمیشہ ہموار نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں جب راستے بند نظر آنے لگتے ہیں، امید کی شمع مدھم پڑ جاتی ہے اور انسان خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسے لمحوں میں دل ایک ہی ایسے سہارے کی تلاش کرتا ہے جو کبھی ختم نہ ہو، ایک ایسی طاقت کی طرف دیکھتا ہے جو ہر مشکل کو آسان بنانے پر قادر ہو، اور وہ طاقت صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب بندہ دنیا کے تمام دروازے بند دیکھتا ہے تو رحمت الہی کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں توکل انسان کی زندگی میں روشنی بن کر اترتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، ایک ایسا یقین ہے جو انسان کے دل کو خوف سے نکال کر سکون عطا کرتا ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی پوری کوشش کرے اور پھر نتیجے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ آج جانتے ہیں وہ 3 بنیادی اصول جن کے ذریعے حقیقی توکل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا اصول، نیت کا خالص ہونا۔ ہر عمل کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی عظیم بن جاتا ہے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہو تو بڑا عمل بھی بے وزن ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنی عبادت، اپنی محنت، اپنا کاروبار اور اپنی تعلیم صرف اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کا دل دنیاوی خوف سے آزاد ہونے لگتا ہے۔ ایک کسان زمین میں بیج بوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بیج ڈالنا اس کا کام ہے، لیکن بارش برسانا اور فصل اگانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور پھر اپنے رب کی رحمت کا منتظر رہتا ہے۔ یہی توکل کی اصل روح ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دل میں اخلاص آ جائے اس دل کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ سچا دل جانتا ہے کہ اس کا رب کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ دوسرا اصول، تقدیر پر راضی رہنا۔ زندگی میں ہر واقعہ ہمارے خواہش کے مطابق نہیں ہوتا۔ کبھی کامیابی ملتی ہے اور کبھی ناکامی، کبھی خوشی نصیب ہوتی ہے اور کبھی آزمائش، لیکن مومن کا ایمان اسے یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی نقصان کو مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن وقت ثابت کر دیتا ہے کہ اسی میں ہماری بھلائی چھپی تھی۔ اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ جانتا ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت مفہوم یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے تو زندگی کی بہت سی شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک دانا شخص نے کہا کہ کبھی کبھی اللہ ہمیں ایک دروازے سے محروم کرتا ہے تاکہ ہمارے لیے اس سے بہتر دروازہ کھول دے، مگر ہم جلدی بازی میں اس کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے۔ لہٰذا جو ہو چکا اس پر افسوس میں ڈوبنے کے بجائے یہ یقین رکھیں کہ ہمارے رب کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے بہتر ہیں۔ تیسرا اصول، صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنا۔ توکل اور صبر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ جو شخص صبر نہیں کرتا وہ جلد مایوس ہو جاتا ہے، اور جو مایوس ہو جائے وہ اللہ پر مکمل بھروسہ بھی نہیں کر پاتا۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے دکھ برداشت کرنا نہیں، بلکہ امید کے چراغ کو روشن رکھنا ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ مشکلات کے باوجود دل میں یہ یقین باقی رہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ پرندہ جب صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ رزق کہاں سے ملے گا، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے پرواز کرتا ہے۔ شام ہونے تک اللہ اس کے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ یہی سبق انسان کے لیے بھی ہے۔ محنت جاری رکھے، دعا کا دامن نہ چھوڑے اور صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ روزمرہ زندگی میں توکل کیسے پیدا کریں؟ اگر آپ طالب علم ہیں تو پوری محنت کے ساتھ تیاری کریں، پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔
اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو دیانت داری اور محنت اختیار کریں، رزق دینے والے کو نہ بھولیں۔ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو علاج ضرور کروائیں، مگر شفا کی امید صرف اللہ سے رکھیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو لوگوں کے سہاروں سے پہلے اپنے رب کے دروازے پر دستک دیں، اور ہر نئے کام کے آغاز پر یہ دعا دل سے کریں، یا اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر رہا ہوں، اب کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ سامعین کرام، توکل کمزور لوگوں کا سہارا نہیں بلکہ مضبوط ایمان والوں کی طاقت ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو خوف کو اطمینان میں، بے چینی کو سکون میں اور مایوسی کو امید میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں، محنت آپ کی ذمہ داری ہے، دعا آپ کا ہتھیار ہے، اور نتیجہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو زندگی کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا یقین، ایسا صبر اور ایسا توکل عطا فرمائے جو ہر حال میں ہمارے دلوں کو اس کی طرف جوڑے رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔